السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دوستوں؟ اچھا، میں ایک حضور جان علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور جان علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، وہ کسی شخص کو زرد و کوب کر رہے تھے یا اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو حضور جان علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو ہے روکا، کیونکہ وہ جو شخص جس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو صحابہ جو تھے مار رہے تھے، وہ کہتے ہیں وہ بندہ منافق تھا۔ مطلب بظاہر تو وہ ہمارا اسلام قبول کر بیٹھا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اندر سے اس کے من میں، دل میں کہتے ہیں کھوٹ تھا۔ اور حضور جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ بات کو بخوبی جانتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منع فرمایا کہ آپ ان کو بھی، اس بندے کو نہیں مارو، کیونکہ کیا ہم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا راز جان لیا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ بظاہر ہمیں جو ہے جس طرح وہ دکھا رہا ہے، جس طرح ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے، جو ہمارے سامنے مسلم بن کے پیش ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب آپ سے سامنے ہمیں ایک چیز کی طرف ترغیب دی کہ آپ اندرونی باتوں کا فیصلہ جو ہے اس پہ قانون نافذ نہیں کر سکتے، کہ جب تک کہ آپ کے پاس جو ہے ظاہری طور پہ کوئی ثبوت نہ آ جائے، تو اگر وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے تب بھی آپ اس کو چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کا اللہ رب العالمین جانے کیا معاملہ ہے۔ تو ہمیں تعلیم کے لیے آپ سے سب نے صحابہ کرام کو اس طرح کہا، حالانکہ آپ سے سب جانتے تھے کہ وہ بندہ واقعی جو تھا منافق تھا۔ بعد میں شاید وہ کچھ ہو گیا ہوگا اس کے ساتھ، مجھے اتنا تفصیل سے وہ واقعہ یاد نہیں ہے، میرے خیال میں وہ واصل جہنم ہو گیا تھا بعد میں۔ تو لیکن اس ٹائم جب اس نے بظاہر جب کلمہ پڑھا تھا تو اس کو ماننے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اس لیے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گروپ میں اکثر میں دیکھتا ہوں کچھ وائسز یا کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں، اب پتہ نہیں آپ لوگ مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے کہ میرا ذاتی جو واٹس ایپ جو ہے وہ آج کوئی کافی دن ہو گئے وہ بند پڑا ہوا ہے۔ میں نے ویڈیو بھی دی تھی کہ اس پہ مجھے ایکٹیویشن کوڈ نہیں آ رہا۔ بہرحال مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دل کا حال نا۔ تو اسی طرح میں دیکھتا ہوں گروپس کے اندر کافی سارے لوگ جو ہے نا، کسی نہ کسی لیڈرز یا اپنے دوستوں یا اپنے ساتھیوں یا کسی سینئر کے اوپر جو ہے زرد و غوب کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیے میرے بھائیوں، جب آپ کسی کی طرف ایک اشارہ کرتے ہو نا، ایک انگلی کرتے ہو کہ وہ کہاں ہے، تو چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف موڑی ہوتی ہیں۔ آپ اور میں کسی کا فیصلہ کرنے والے میرے بھائی کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم درست ہیں یا نہیں درست؟ اگر آپ درست نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، کہ اچانک ہم کسی کو ایک دم جا کے سرے عام جو ان کے خلاف بات کریں۔ آپ کو کیا پتہ اس ٹائم وہ خاموشی، بندہ اگر خاموش ہے، وہ سینئر اگر خاموش ہے، تو کیا پتہ وہ کیا کر رہا ہو؟ آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہو نا، کسی وجہ سے ان کو بہت ساری وائس یا بلا وجہ گروپ میں کچھ بولنے سے منع کیا گیا ہو۔ اب گروپ میں آ کے بندہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا بولے؟ جب کسی کے پاس کوئی کنفرم اپڈیٹ ہوگی تو ہی وہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرے گا نا۔ بس آپ لوگ ہر چیز کو نیگیٹو وے میں جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اب اس طرح سے کرنے سے ہوتا کیا ہے، جب آپ لوگوں کی جو ڈائریکشن کا رخ جو چینج کر دیتا ہے نا اچانک، ابھی ہر بندہ جو ہے، آپ سمیت، مجھ سمیت، تمام سینئر سمیت جو ہے سی او صاحب کے لیے، کمپنی کے لیے فکر، لاحق فکر ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ دعاؤں کے ذریعے، کچھ لوگ نمازوں کے ذریعے، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگ رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سینئر بھی کہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے رب کو پکارتے تو ہیں نا۔ تو آپ کو نہیں پتہ، بہت سارے سینئر خاموشی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، ہمارے جو دوسرے ہیں بڑے ادارے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے۔ تو آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اپنا کام کرنا ہے، جتنی جس کی طاقت ہے وہ کرے۔ جیسے میری جو طاقت ہے، میں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعاؤں میں تمام فیملی کو، سی او صاحب کو، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو، جو میں کام کرتا ہوں وہ میں آپ لوگوں سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں۔ اچھی دعائیں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، اس کا ورد کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ آپ لوگ اچانک آ کے نا لوگوں کا رخ جو چینج کر کے ایک سائڈ آ کے دوسری طرف ان کی توجہ مبذول کرتے ہیں، یہ شیطانی چکر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اس ٹائم مس ہے، فلاں بندہ اس ٹائم مس ہے۔ وہ گروپ میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ سارا دن کیا، کس قسم کی بات کرے؟ آپ لوگوں کو ہر چیز کی اپڈیٹ دے رہے ہیں، جی میں بھی لیٹ گیا ہوں، اب میں نے کھانا کھا لیا، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، سمجھنی پڑتی ہیں، اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔
ابھی جیسے آپ لوگوں کا پروگرام بن رہا ہے اظہار یکجہتی کا، تو ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیپ ہے یہ۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں، اچھے طریقے سے جائیں۔ میں جیسے راجہ صاحب بھی کہتے رہتے ہیں اور بھی سینئرس کہتے ہیں، ہمارا ہر کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا کام کرنے کا بھی، برا کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اچھے کام کو برے انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب فرض کریں کسی کے چہرے پہ کوئی مکھی بیٹھی ہے، آپ اس کے لیے اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس مکھی کو مارنے کے لیے آپ اٹھا کے اینٹ اس کے سر پہ مار دیتے ہو کہ میں مکھی مار رہا ہوں، تو یہ آپ نے اس کے لیے اچھائی کا کام کیا یا کوئی اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا دیا؟ تو ہر کام کو طریقے سے کیا جاتا اچھا ہے۔ اب جو ادارے یکجہتی کے لیے ہمارے دوست بھائی جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں، لیکن اس کا جانے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کی ذات کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ مطلب دو لائنیں دونوں برابر کی ہیں، یا ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، اب چھوٹی کو بڑا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو بڑی لائن ہوتی ہے اس کو توڑنے کی، اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس لائن کو اگر نہ چھیڑا جائے، اپنی ہی چھوٹی لائن کو لمبا کر دیا جائے، تو آپ اس سے آسانی سے بڑا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کل جب آپ وہاں پہ جائیں تو اپنے اظہار یکجہتی جو ہے اس کو اچھی طرح سے کریں۔ مطلب بینرس یا پوسٹر آپ کے پاس جو ہوں اس میں اچھی اچھی باتیں ہوں کہ ہم سی او صاحب کے ساتھ ہیں، وہ محسن پاکستان ہیں، انہوں نے ملک کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کو روزگار مہیا کیا، جو اچھی اچھی ان کی باتیں ہیں وہ چہرہ ان کا آپ جو ہے لوگوں میڈیا کے سامنے پیش کریں، نہ کہ کسی کے خلاف باتیں کرنے کا کہ ہمیں یہ کرو وہ کرو۔ ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے بھائی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ان کے فیصلوں پہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی کرم سے، اللہ کی عطا سے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اور میرے جتنے بھی یوٹیوبرز حضرات ہیں، تو مجھے یقیناً پتہ ہے کوئی نہ کوئی بندہ تو میری وائس یوٹیوب پہ بھی چڑھائے گا۔ تو میرے جو یوٹیوبر حضرات دوست ہیں، بھائی ہیں، جیسے بھی ہیں تو مسلم میرے بھائی نا، تو ان سے بھی اپیل ہے کہیں اپنی ویڈیوز میں جو آپ لوگ بناتے ہیں، کہیں کسی کے خلاف اتنا زیادہ آپ لوگ نہ بول جائیں کہ جانے انجانے میں لوگ جو ہیں بے گھر یا ان کے چولہے آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بھائی بے واز ہے۔ صرف اتنی ہی بات بتائی جائے جتنا آپ کو پتا ہو، کسی کے خلاف بہت زیادہ جھوٹ مت بولیں۔ آپ کسی ایک بندے کو بڑھ کے اس کے خلاف بہت زیادہ جھوٹ کے تہمات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات وہی نا کہ آپ نے ان کے دلوں کے اندر جھانکا ہوا ہے یا نہیں جھانکا ہوا۔ تو یوٹیوبر حضرات سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، یہ بڑا اچھا وقت ہے جن لوگوں کے خلاف اتنا بولنا ہے۔ یہ 6 لاکھ لوگ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی بھی پاور بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی یوٹیوبر حضرات ایک اس دفعہ ایک پازیٹیو ویڈیو بناتے تو یہ 6 لاکھ لوگ یا 5 لاکھ جو افراد ہیں، یہ آپ سب کے ساتھی بھی بن جائیں گے۔ آپ لوگوں کے حق میں بولیں گے کہ یہ بندے نے اس ٹائم ہمارا ساتھ دیا۔ آپ ان کے حق میں آواز اٹھائیں کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ تو اقدام کرنا چاہیے نا، کہ آیا نیٹ ورکنگ کمپنیاں کب تک اس طرح پریشان ہوتی رہیں گی، لوگ کب تک ایسے پریشان ہوتے رہیں گے؟ لوگ آتے ہیں یہاں پہ روزگار کماتے ہیں، اپنا گھر سیٹ کرتے ہیں، پھر اچانک آ کے کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کی ساری جو ہے جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یوٹیوبرس کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، ان کے حق کی آواز اٹھائیں، مل جل کے ان لوگوں کے لیے اچھا بولیں، اچھا سوچیں ان کے لیے۔ اور یقیناً یوٹیوبر جب ایسا کریں گے، ان کے لیے اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مزید عزت اور شہرت کی جو بلندیوں میں لے کے جائے گا۔ اگر آپ کو لوگ اس ٹائم برا بھلا کہتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہوں گے کل جو آپ کو کندھوں پہ اٹھائیں گے کہ آج آپ نے حق کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، میں اکثر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر ایک کو موقع دیتا ہے۔ آج ان یوٹیوبرس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اپنا جو ہے ڈائریکشن آپ چینج کر لیں، اپنے کام کرنے کی ڈائریکشن چینج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے عزتوں سے نوازے گا۔ کسی کی روزی کا ذریعہ بن گئے نا آپ لوگ، تو آپ کی میرے بھائیوں سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گا۔ وائس بہت لمبی ہو گئی، لیکن مجبوری تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وائس کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں ہمارے سسٹم کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، سسٹم کا حصہ ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے، جو گروپ میں آ کے وائس کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں 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 لوگ کہاں ہیں۔ یار وہ جہاں بھی ہو، کچھ نہ کچھ ہر بندہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، وہ کتنا سچے دل سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ تو آپ اور میں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے بھائی کون ہوتے ہیں؟